مجھے ایک کال آئی، کسی شخص نے کہا کہ روزے کی حالت میں ایک شادی شدہ ہو کر میں نے کسی شادی شدہ لڑکی سے گناہ کر دیا۔ جوانوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 2 عمل ضرور کرنا۔ ایک دن آئے گا کہ میرا اتنا بڑا عظیم ملک ختم ہو جائے گا، وقت اذان تے ہوندی ہے دلدار حسینی کتھے گئے۔ ہم قبلہ نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی، کہ جو کتے کی بھوک مٹائے اللہ تعالیٰ اس پنجرے میں بند انسان کو آزادی کی بہاریں عطا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے بھول جائیں کہ ان کا روزہ بھی قبول ہوگا۔ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے، سود کے اڈوں کو آباد کرنے والے بھول جائیں کہ ان کی نماز بھی قبول ہوگی، ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔ روزہ رکھ کے والدین کو دکھ دے کر، والدین کو درد دے کر روزے کی قبولیت کی امیدیں لگانا حماقت ہے، حماقت۔ غیرت کے کانوں سے سنو، ایمان کے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میری امت کو کوئی بھی اس وقت تک ذلیل نہیں کر سکے گا، میری امت کو کوئی بھی اس وقت تک رسوا نہیں کر سکے گا جب تک میری امت ماہ رمضان کا احترام کرتی رہے گی، جب تک میری امت ماہ رمضان کو رمضان کا حق دیتی رہے گی، حق ضائع نہیں کرے گی۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا احترام کیا ہے اور رمضان کا حق ضائع کرنا کیا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے رمضان کا حق ضائع کر دیا، رمضان کا ادب نہیں کیا، رمضان کا احترام نہیں کیا۔ جو شخص ماہ رمضان جیسے بابرکت مہینے میں شراب پینے کا مرتکب ہوا، زنا کرنے کا مرتکب ہوا، اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ مجھے ایک کال آئی، کسی شخص نے کہا کہ روزے کی حالت میں ایک شادی شدہ ہو کر میں نے کسی شادی شدہ لڑکی سے گناہ کر دیا، بتاؤ میرا کیا بنے گا؟ وہ سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، غیرت کے کانوں سے سنے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں شراب کا مرتکب ہوا، زنا کا مرتکب ہوا، وہ اس قدر ذلیل و خوار ہوگا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے ضلالت سے بچا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی بھی قوت اسے رسوائی سے بچا نہیں سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کل تک لوگ گناہ کرتے تھے، کل تک لوگ شرابیں بھی پیتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا تو ان کے ہاتھوں سے شراب کی بوتلیں گر پڑتی تھیں، وہ شراب کی بوتلوں کو توڑ دیتے تھے، ان کے ہاتھوں سے ظلم کی زنجیریں گر پڑتی تھیں، ظلم کی تلواریں گر پڑتی تھیں، وہ توبہ کر لیتے تھے، وہ نماز شروع کر دیتے تھے، وہ سخاوت والی مال دولت والی مٹھی کھول دیتے تھے، وہ سخاوت کرتے تھے، غریبوں کی خوب مدد کرتے تھے، یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہی مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کل تک وہ گناہوں پر گناہ کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو وہ سخاوت چلاتے تھے، وہ یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، وہ شراب کے قریب نہیں جاتے تھے، زنا کے قریب نہیں جاتے تھے، کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج میری قوم کے نوجوان اس طرح کے بے باک ہو گئے ہیں، میری قوم، میری ملت کے نوجوان اس طرح کے بے باک ہو گئے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا، مجھے سگریٹ پینے کی عادت ہے، میں سگریٹ پیوں یا رمضان کے روزے رکھوں، مجھے زنا کرنے کی عادت ہے، میں زنا کروں یا رمضان کے روزے رکھوں، مجھے شراب پینے کی عادت ہے، میں شراب پیوں یا رمضان کے روزے رکھوں۔ پھر باتوں باتوں پر کہا جاتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، نماز پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے،
روزہ رکھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ پھر سننے والے لوگ بھی اس کی اس جھوٹی بات پر سر ہلا رہے ہوتے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس نے بڑے کوئی فلسفے والی بات کہہ ڈالی۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، روزے رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، نماز پڑھنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے موسم کے مطابق ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، مسجد میں گرمیوں میں ایسی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی مہیا ہے، سردیوں میں گیزر لگے ہوئے ہیں، گرم پانی دستیاب ہے، مسجد کے اندر ہیٹر لگے ہوئے ہیں، نیچے مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں۔ ہائے مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے رکوع کرنے والا، سجدوں پہ سجدے کرنے والا نوجوان کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اے نوجوان، ایمان سے بتا کہ آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ جس حسین ابن علی نے کربلا کی تپتی ریت پر اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے نام پر لٹا دیا، قربان کر دیا، اس نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ قاسم کا شباب لٹ گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اس نے تو نہیں کہا کہ دین پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ 72 گھنٹے کی پیاس برداشت کی، 3 دن کی بھوک برداشت کی، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ بلال جسے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے اس کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کو مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ مالک بلال کو مارتا ہے، بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے، نیچے میرے سونے نبی کا بلال مسکرا رہا ہے۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ لیا بلال تیری بھی عجیب کہانی ہے، تیرا بھی عجیب منظر ہے، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہے کیا ہے؟ بلال نے آگے جو جواب دیا غیرت کے کانوں سے سننے والا جواب ہے، دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے، اور سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ بلال نے کہا او میں مظلوم کا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، آج میرا اللہ میرا رب بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی، یہ کھال ادھڑ جائے گی، لوہے کی کنگھیوں سے یہ کھال ادھڑ جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں ہے کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، الماریوں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارے منتظر ہیں، اور ہم یہ کہنے میں مصروف ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نماز تو قبول کر نہ سکے، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ نکال کر 1 گھنٹہ مدینے والے کو دے نہ سکے، ہم کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا نادان، جس طرح تو نے یہ جملہ بولا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کاش کہ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ غلامی رسول میں روزہ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، مسجد بھی قبول ہے۔ ویران مسیتاں پچھ دیے ہیں، حبدار حسینی کتھے گئے، پن وقت اذان تے ہوندی ہے، دلدار حسینی کتھے گئے، نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نا دے کیسر مومن ہے، کردار حسینی کتھے گئے۔ ہم قبلہ نام لیتے ہیں حسین کا، نقل کرتے ہیں یزید کی۔ حسین کا نام لے کر یزید کی نقل کرنے والوں کان کھول کر سن لو، حسین عاشقوں کے ساتھ ہیں، حسین دوگلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ نبی کے نام پر جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں
جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بات کرنے والوں، جو نبی کے نام پر 12-14 گھنٹے کی پیاس برداشت نہ کر سکے، روزہ نہ رکھ سکے، وہ نبی کے نام پر جان قربان کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ رمضان المبارک میں کچھ لوگوں کو روزے کی عادت ہے، وہ روزے کو عبادت نہیں سمجھتے۔ یاد رکھنا، عادت والا روزہ نجات نہیں دلا سکے گا، عبادت والا روزہ نجات دلا سکے گا۔ روزے کو عادت کی بنیاد پر نہ رکھو، روزے کو عبادت کی سوچ کی بنیاد پر رکھو۔ اب عادت کیا ہے اور عبادت کیا ہے؟ عادت یہ ہے کہ باقی سب لوگ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ لوں۔ اگر نہیں رکھوں گا تو افطاری کے وقت پکوڑے کھاتے ہوئے مجھے شرم نہیں آئے گی، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی، لوگ کیا کہیں گے روزہ نہیں رکھتا، لوگ تانے دیں گے، ہٹا گھٹا ہو کے روزہ نہیں رکھتا، کیوں نہیں رکھتا؟ اب عبادت کیا ہے؟ روزے کو عبادت سمجھنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، روزے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا حق یہ بتایا ہے کہ اگر تو روزہ رکھے تو بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اگر تو روزہ رکھے تو تیرے پیٹ کے روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری آنکھوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے کانوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے ہاتھوں کو بھی روزے دار ہونا چاہیے، تیرے پیٹ کے روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ تیرے پیروں کو بھی روزہ دار ہونا چاہیے۔ جب بندہ ان سارے اعضاء کو روزہ دار بناتا ہے تو ایسے روزے دار کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے کہ ایسا روزہ میں رب کے لیے ہے اور میں رب ہی اس کی جزا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا خود میرا رب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، روزے دار کے لیے 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں، 2 بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی اسے افطاری کے وقت ملتی ہے، دوسری خوشی قیامت کے دن جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اپنے رب کو کیسے دیکھیں گے؟ میرے کریم نبی نے 14ویں رات کے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کو صاف و شفاف دیکھ رہے ہو، اسی طرح روزے دار کل قیامت کے دن اپنے رب کو، اپنے اللہ کو اسی طرح صاف و شفاف دیکھیں گے، اپنے رب کی زیارت اسی طرح صاف و شفاف کریں گے جس طرح تم 14ویں رات کے چاند کی زیارت کر رہے ہو۔ تو جوانوں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں 2 عمل ضرور کرنا۔ وہ کون سے 2 عمل ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں؟ پہلا عمل راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے کرنا، رونا، گڑ گڑا کر رونا، کثرت سے عبادت کرنا، کثرت سے عبادت کرنا۔ رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھنا کہ ہو سکتا ہے پھر یہ میری زندگی میں آئے یا نہ آئے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے، آپ کے اوپر پرندے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، سایہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، پرندے آپ کے اوپر سایہ کرتے ہوئے اڑتے ہوئے جا رہے تھے، آپ کی گرد و نواح انسان، حیوان اور جنات تھی۔ آپ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے بنی اسرائیل کا ایک مشہور عبادت گزار تھا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گیا۔ اس نے حضرت سلیمان سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا اے سلیمان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا عظیم ملک دیا ہے اور اس عظیم ملک کا بادشاہ بھی بنایا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مومن، اے بندہ خدا، ایک مومن انسان جب تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جب تسبیح کرتا ہے، اس تسبیح کے سامنے میرے اتنے بڑے ملک کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ مومن کے اندر سے جو لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکلتی ہے، اس تسبیح کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے اتنے بڑے ملک کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ملک اس چھوٹی سی تسبیح کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آئے گا کہ میرا اتنا بڑا عظیم ملک ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا،
مگر تسبیح باقی رہے گی، لا الہ الا اللہ کی تسبیح باقی رہے گی۔ اس لیے رمضان المبارک میں خوب عبادت کریں۔ اور دوسرا عمل جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ محبوب ہے، وہ ہے مال و دولت والی مٹھی کھول کے رکھنا، مطلب سخاوت چلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا۔ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبید اللہ تھا۔ حضرت عبید اللہ کہیں جا رہے تھے تو جاتے جاتے آپ نے دیکھا ایک حبشی ہے جو کھجوریں کھا رہا ہے، ایک کھجور خود کھاتا ہے، دوسری کھجور سامنے میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا ہے۔ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، دوسرا لقمہ ساتھ میں بیٹھنے والے کتے کو کھلاتا ہے۔ کہتا ہے جب میں نے اس کا یہ عمل دیکھا تو میں نے پوچھ لیا یہ کتا آپ کا ہے؟ اس قدر اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، اس کے پیٹ کا خیال کر رہا ہے، بھوک کی فکر کر رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک لقمہ خود کھاتا ہے، فوراً ہی دوسرا لقمہ اس کتے کو کھلاتا ہے۔ اس حبشی نے کہا کہ پتہ نہیں یہ کس کا کتا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، یہ میرا جانور نہیں ہے، میں تو بھوک کا مارا یہاں پہ بیٹھ کے کھجوریں کھا رہا تھا، ادھر سے کتا آیا سامنے بیٹھ گیا، مجھے اللہ سے حیا آئی کہ میں تو کھاؤں، اللہ کی مخلوق کو نہ کھلاؤں تو مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھے حیا آئی، میں نے اللہ کی مخلوق کو کھلانا شروع کر دیا۔ حضرت عبید اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، آپ نے پوچھا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا میں غلام ہوں، فلاں قبیلے کے فلاں مالک کا غلام ہوں۔ حضرت عبید اللہ اس مالک کے پاس پہنچے، کہنے لگا یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، فروخت کر دو۔ اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا۔ اس نے غلام فروخت کر دیا۔ حضرت عبید اللہ نے غلام خرید لیا، خرید کے اسے آزاد کر دیا۔ اسے ایک عمل پسند آیا کہ اس نے اللہ کی مخلوق کی بھوک مٹائی، اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا، کھجوریں کھلائی، اللہ کی مخلوق کتے کی بھوک مٹائی، اس پر جزا یہ ملی کہ اسے آزاد کر دیا گیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو کتے کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ اس پنجرے میں بند انسان کو آزادی کی بہاریں عطا کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھوکے انسان کی بھوک مٹائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد کیوں نہیں کرے گا؟ جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے آزاد کیوں نہیں کرے گا؟ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔